السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بارڈرلیس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ یوکرائن پر 1 گھنٹے میں 3000 میزائل فائر، سڑکیں خون سے بھر گئی۔ روس نے اب تک کا خوفناک حملہ کر دیا، پورا شہر گھنٹے میں ہی فتح کر لیا گیا۔ امریکہ ایک بار پھر سے جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ روسی فوج نے ایسا دعویٰ کر دیا کہ سن کر پوری دنیا کانپ گئی۔ روس کا یہ میزائل حملہ کب اور کس شہر پر کیا گیا؟ کیا یوکرائن فوجیں سرنڈر کریں گی یا لڑائی جاری رکھی جائے گی؟ یوکرائن کے صدر اس وقت کہاں اور کس حال میں ہیں؟ امریکہ کی کون سی ایک غلطی نے یوکرائن کو خون میں نہلا دیا؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین، روسی فوج کے دعوے نے قریب پوری دنیا کو ہی ہلا کر رکھ دیا ہے اور امریکہ کو تاحال ہوش ہی نہیں آ رہی کہ یوکرائن کی مدد کو فوجیں بھیجی جائیں یا اسلحہ۔ یوکرائن کو حالت جنگ میں چھوڑ کر امریکہ بہادر نے ایسا کام کر دیا جس نے اس جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کر دیا ہے۔ ادھر یوکرائن روس سے مذاکرات کی بات کر ہی رہا تھا کہ امریکہ نے ایک بار پھر سے بغیر سوچے سمجھے روسی صدر اور وزیر خارجہ کے خلاف ایسی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا کہ ادھر روس نے اب تک کا زبردست حملہ کر دیا، جس کی تصدیق یوکرائن نے بھی کر دی ہے۔ یوکرائنی حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس شدید تر ہوتے ہوئے تنازع میں روسی فوج نے ملک کے کئی دیگر شہروں پر بھی بھاری توپ خانے اور کروز میزائلوں سے حملے شروع کر دیے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 1 گھنٹے کی شدید ترین بمباری میں روس نے قریب 3000 میزائل فائر کر دیے ہیں۔ اس دوران بحرہ اسود کے کنارے واقع شہر ماریوپول، مشرق میں پولتاوا اور شمال مشرق میں سوموی جیسے شہروں میں بھی کروز میزائل فائر کیے گئے۔ دارالحکومت کیف پر کیے جانے والے میزائل حملوں کے دوران ایک روسی میزائل ایک بڑی رہائشی عمارت پر گرا، جبکہ حکومتی ذرائع اور رائٹرز نے عینی شاہدوں کو بتایا کہ کیف ہی میں ایک میزائل شہر کے ایک دوسرے حصے میں اور ایک ایئرپورٹ کے قریب گرا ہے۔ ان حملوں میں ہلاکتوں کے بارے میں حکام نے تاحال کچھ نہیں بتایا۔ دوستو، روسی فوج کے مطابق اس نے آج کے دن یوکرائن کے جنوب مغربی شہر میلیٹوپول پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرائنی حکام نے تاہم اب تک اس کی تصدیق نہیں کی کہ پیش قدمی کرتے ہوئے روسی دستوں نے میلیٹوپول پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے یا نہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے کیف سے اپنی رپورٹوں میں لکھا ہے کہ اگر روسی فوج نے واقعی میلیٹوپول پر قبضہ کر لیا ہے تو یہ یوکرائنی تنازع میں ایک ایسی پہلی پیش رفت ہوگی کہ جمعرات 24 فروری کے روز یوکرائن میں فوجی مداخلت کے آغاز کے بعد کافی زیادہ آبادی سے یوکرائن کا پہلا شہر ماسکو کے مسلح دستوں کے قبضے میں آ گیا ہو۔ ادھر مختلف خبر رساں اداروں نے اپنی رپورٹوں میں لکھا ہے کہ کیف پر حملوں کے دوران شہر کے وسطی اور حکومتی دفاتر والی عمارت والے حصے میں آج فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیف شہر کے مضافات میں اپنے دفتر سے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ یوکرائن روسی جارحیت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ صدر زیلنسکی نے اس ویڈیو پیغام میں کہا، ہم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہتھیار چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنے ملک کا مسلسل دفاع کرتے رہیں گے۔ سینٹ پیٹرز برگ میں 24 فروری کے روز سینکڑوں افراد اپنا احتجاج کا حق استعمال کرتے ہوئے جمع ہوئے۔ یہ مظاہرین جنگ نہیں کے نعرے لگاتے رہے۔ کئی روسی شہریوں نے یوکرائنی باشندوں کے ساتھ اپنے روابط منقطع کر دیے ہیں۔ ان میں سرحد پار آباد خانوں سے تعلق رکھنے والے شہری بھی شامل ہیں۔ یوکرائنی حکام نے مسلسل شدید تر ہوتی جا رہی لڑائی اور روسی دستوں کی پیش قدمی کے تناظر میں کیف کے عام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی ملکی دارالحکومت کے دفاع میں مدد کریں۔ اسی دوران روسی اور یوکرائنی دونوں حکومتوں نے یہ اشارے بھی دیے ہیں کہ وہ مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ یہ روس کی طرف سے یوکرائن پر فوجی چڑھائی شروع کیے جانے کے بعد سے بظاہر ایسی پہلی امید ہے کہ یہ تنازع شاید اب بھی سفارتی ذرائع سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یوکرانی فضائیہ کی اعلیٰ کمان کے مطابق کیف سے جنوب مغرب کی طرف والسیکیف کے مقام پر واقع ایک اہم ایئر بیس کے نزدیک بھی شدید لڑائی جاری ہے۔ اس یوکرائنی ایئر بیس پر روس نے اپنے چھاتا بردار دستوں کے ذریعے حملہ کیا ہے۔ روس نے بدھ 22 فروری کو مشرقی یوکرائنی علیحدگی پسند علاقوں میں فوجی دستوں کو امن قائم کرنے والے فوجی دستے قرار دے کر داخل کیا تھا۔ ان دونوں علاقوں کو روس نے آزاد ریاستوں کے طور پر بھی تسلیم کر لیا ہے۔ جمعرات کو روس نے یوکرائن پر بڑا حملہ بھی کر دیا۔ صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ وہ یوکرائن کو غیر فوجی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
यूक्रेनी फौजी अहदाफ को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी दस्तों की तरफ से चढ़ाई के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। रूस ने अपनी फौज को पहुंचने वाली जानी नुकसान के बारे में अब तक मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। इस जंग में इंसानी हलाकतों से मुतल्लिक अब तक के आदादो शुमार इसलिए बहुत गैर वाज़ेह हैं कि मजमूई अफरा तफरी के आलम में किसी भी फरीक की तरफ से अब तक के कोई हतमी और मुसद्दका आदादो शुमार जारी नहीं किए गए और कल जुमे और आज हफ्ते के रोज इंसानी हलाकतों की सूरत हाल भी अब तक वाज़ेह नहीं हुई। दोस्तों, मगरबी ममालिक की जानिब से रूसी बैंकों, सनती ढांचे और बरामदगी शोबे में सख्त तरीन पाबंदियों के निफाज के बाद मॉस्को हुकूमत इन पाबंदियों के असर को ज़ायल करने के लिए दूसरे रास्तों पर गौर कर रही है और ऐसे में इसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद चीन हो सकता है। ताहम चीनी सदर शी जिनपिंग इस सूरत हाल में निहायत मोहतात हैं और अब तक इनकी जानिब से ऐसे इशारे नहीं मिले कि वो यूरोपी और अमरीकी मंडियों तक अपनी रसाई से दस्तबरदार होकर रूस की मदद के लिए आमादा हैं। माहिरीन का ये भी ख्याल है कि अगर कुदरती गैस और दीगर रूसी बरामदात के लिए दरवाजे खोल भी दिए गए तो भी इसका रूस के लिए फायदा महदूद ही होगा। सन 2012 में शी जिनपिंग के मनसब से सदारत संभालने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में गर्म जोशी पैदा हुई है। ताहम इन दोनों ममालिक के मफादात कुछ मकामात पर मुतसादिम भी हैं। दोनों ममालिक की फौजों ने मुतअद्दिद मौक़ों पर मुश्तरका मशक़ें की हैं। ताहम सदर पुतिन को वस्ती एशिया और रूस के इंतहाई मशरकी इलाकों में चीन के बढ़ते इक़्तिसादी असर रसूख पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ से वाबस्ता बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर ली शिन के मुताबिक रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात अपनी इंतहाई बुलंद सतह पर हैं। ताहम दोनों ममालिक इत्तेहादी नहीं हैं। यूक्रेन में अस्करी मुदाखलत के बाद अमेरिका और बरतानिया के अलावा 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन ने भी रूसी बैंकों, हुक्काम, कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के अलावा बरामदी शोबे और सनती और अस्करी हाई टेक्नोलॉजी मसनूआत पर सख्त पाबंदियां आयद की हैं। इन पाबंदियों का मकसद रूसी इक्तसादियात को शदीद बहरान का शिकार करना है। माहिरीन के मुताबिक शी हुकूमत सदर पुतिन की मुआवनत तो करेगी, ताहम बहुत मोहतात अंदाज से, ताकि कहीं भी खुलेआम इन पाबंदियों के खिलाफ वर्जी ना हो, क्योंकि दूसरी सूरत में खुद चीनी कंपनियां इन पाबंदियों की लपेट में आ सकती हैं। शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ से वाबस्ता बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर ली शिन के मुताबिक रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात अपनी इंतहाई बुलंद सतह पर हैं। ताहम दोनों ममालिक इत्तेहादी नहीं हैं। यूक्रेन में अस्करी मुदाखलत के बाद अमेरिका और बरतानिया के अलावा 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन ने भी रूसी बैंकों, हुक्काम, कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के अलावा बरामदी शोबे और सनती और अस्करी हाई टेक्नोलॉजी मसनूआत पर सख्त पाबंदियां आयद की हैं। इन पाबंदियों का मकसद रूसी इक्तसादियात को शदीद बहरान का शिकार करना है। माहिरीन के मुताबिक शी हुकूमत सदर पुतिन की मुआवनत तो करेगी, ताहम बहुत मोहतात अंदाज से, ताकि कहीं भी खुलेआम इन पाबंदियों के खिलाफ वर्जी ना हो, क्योंकि दूसरी सूरत में खुद चीनी कंपनियां इन पाबंदियों की लपेट में आ सकती हैं।